آیت نمبر 62 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 62 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 62 ہے، 62 نمبر آیت. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. گزشتہ آیت میں جس گروہ کا ذکر تھا نا 61 میں کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جس حال میں داخل ہوئے یعنی کفر کی حالت میں بس اسی حالت میں نکل گئے منافقین کا، یہ اسی کا تسلسل ہے. اسی آیت کا کہا کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ گناہ بغاوت سرکشی کی طرف ہی دوڑتی ہیں. ان کا رویہ ایٹیچیوڈ مزاج ہی ایسا ہے، اور حرام چیز مل جائے اکلہم السحت، حرام کا کھانا، یہ فرمایا اور کہا یہ لیس ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا ہے. لبئسا. اچھا. وَتَرَى آیت نمبر 62 ہے. را دکھنا ہوتا ہے نا، تو تا مضارع کی علامت ہے یو کے معنوں میں، جیسے سورہ فیل میں بھی آتا ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، بہتوں کو، منہم ان میں سے، یعنی جن کا ذکر گزشتہ آیت میں ہے، کیا کرتے ہیں یسارعون فی الاسم والعدوان. یسارعون سرعت سے ہے، تیزیاں دکھانا، بھاگ دوڑ دھوپ، اسٹرگل. یسارعون وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، فی الاسم
اس گناہ کو کہتے ہیں، اور عدوان جو ہے نا زیادتی یا سرکشی کے معنی میں بھی، والعدوانی اور سرکشی میں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اکلی یہ کلو سے ہی ہے نا، کلو وشربو نہیں ہوتا کھانا پینا. وَأَكْلِهِمْ، ان کا کھانا جو ہے وہ سحت ہے، حرام چیز کا، حرام ہے. حرام براڈر ٹرم ہے، حرام رشوت اور یہ چیزیں بھی حرام ہی ہیں، وہ بھی آ گیا حرام. حرام کھانا اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، حرام جو ہے اس طرف. لبئسا، سا یہ برائی کے ہی معنی میں آتا ہے، وہ علماء سو، سیئات. اسی طرح لبئسا یہ لام تاکید کے لیے ہو گیا نا. لبئسا واقعی بہت برا ہے، ماں جو کچھ کانوں وہ تھے، یعملون عمل سے لفظ ہے یہ، عمل کرنا وہ کرتے ہے نا جی. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، اس طرف یہ یساریون دوڑتے ہیں، ان کی رغبت ہی ادھر ہے، وہی ہے ان کا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا، تو وہی ان کی دلچسپی ہے. تو کہا کیسے برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون. اب یہ تو یہ ان عام لوگوں کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں ان کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، ربانیون اور احبار، ان کا ذکر آ گیا ہے. یہ یہود و نصارہ میں جو جسے ہم اردو میں علماء مشائخ کہتے ہیں نا، وہ کہا ان کا بھی یہی ہے. ان کی بات بھی گناہ اور حرام کھانا ایک ہاں. لبئس ما کانوا یصنعون. تو آیت 63 ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. لولا کیوں نہیں، ینہا منع کیا، نہیں ہوتا منع کرنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. تو ینہا منع کیا، ہم ان کو یعنی اپنے قوم والوں کو، اور کن کو؟ قوم والوں کو. کنہوں نے منع نہیں کیا؟ ربانیون والاحبار، رب والے، ربانیون یعنی مشائخ، اور والاحبار اور علماء، علماء کہہ لیں حبر سے ہے. ان قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کی بات سے یعنی گناہ کی، اور کون سی بات؟ حرام کھانے کی. لبئس بہت ہی برا ہے، ماں جو کانو تھے، یصنعون، صنعت نہیں ہوتا بنانا، اسی لفظ ہے یصنعون. یصنعون کے وہی معنی ہیں جو یعملون کے ہیں، عمل سے ہے جو وہ کرتے تھے. تو اس آیت میں کہا کہ کیوں نہ ان کے جو ربانیون اور احبار تھے، مشائخ اور علماء، انہیں گناہ کی بات کہنے، قولہم گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں وہ روکتے تھے. تو کہا کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہی ہیں. دیکھو گزشتہ آیت میں ہے لبئس ما کانوا یعملون، اور یہاں ہے لبئس ما کانوا یصنعون. یہ ان کے بارے میں دیکھیے، اس سے پہلے 62 تک وہ یہود کے عوام کے جو اخلاقی تنزل تھا ہے نا جی، یہ گناہ، سرکشی، عدوان، زیادتی، اس حالت کا بیان تھا عوام کا. اب ان کے یہ خواص میں ربانیون اور احبار، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال کیا؟
دیکھیں یہ جو ربانیون احبار کسی بھی قوم میں ہوں، ان کی بڑی ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، علماء ہوں ہیں، کہ وہ ہر وقت معاشرے کی اصلاح پر زور دیں ہیں۔ اسلام میں یہی ہے کہ نیکی کو پھیلائیں، نیکی کا دعوت و تبلیغ، اور جہاں برائی دیکھیں نا اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پر کہا گیا ہے لولا ینہاہم، نہیں روکتے تھے یہ عوام کی کرتوتوں پر، وہ خاموش رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ان پر جو نہیں عن المنکر کی ذمہ داری تھی نا وہ نہیں پورا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ بھی ایک اہم ہے ہیں۔ 104 اور 110 اور بھی جگہ ہے ویسے، یہ آل عمران ہے کیوں؟ اچھا سوری، اچھا ہاں، یہ دونوں آیات اور بھی بہت سی جگہ ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ انبیاء نے یہی کام کیا، رسولوں نے، تو اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمۃ النبیین تھے، کہا انہوں نے لا نبی بعدی، تو اب یہ عوام نے، علماء نے ہی یہ کام کرنا ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے کسی حد تک نا۔ اچھا اس کے دو پورشن ہیں، ایک تو نیکی کا کہتے رہو، نیکی اچھائی معروف، نیکی کا حکم کہہ لے یا ترغیب کہہ لے، جو بھی ہے، ہاں اچھا، بھلائی، خیر کے کام، اور یہ برائی سے روکنا، جو برا دیکھو برائی سے روکنا، یہ دو پورشن ہیں۔ دس از کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ، دو حصے ہیں نا بالکل صحیح بات پڑھ سکتے ہیں۔ بھلائی کا تو آپ ہر کلمہ حق صدقہ ہے، اچھی بات کہہ دو جہاں بھی ہے، موقع دیکھو، لیکن یہ برائی سے روکنا یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا معاشرے میں کہ جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا کام کریں یار، گوارا ہی نہیں کرتے، سننا ہی نہیں نا، تو بہت سارے یہ برائی سے روکنا۔ تو جی اچھا مطلب لائسنس مل گیا، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں نا، یہ تو کبھی بھی نہیں پینا چاہیے، 18 سال کا بے شک ہو جائے یا وہ ہے تو اللہ اس پر ویسے آپ دیکھیں تو بڑی خطرناک فوٹو ہوتی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، بہت زیادہ دیکھی نہیں جاتی، وہ کینسر وینسر کا، اور وہ ہے کہ وہ بڑی بگاڑی ہوئی نا وہ دکھاتے ہیں نا، تو وہ اس کا ہے ہاں ختم، بالکل یہی ہے نا۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لولا ینہاہم، یہ نہیں کرتے تھے کام، منع، ہاں کوشش کرنی چاہیے، بالکل کوشش کرنی چاہیے، تو یہ ہاں۔ اچھا یہ دیکھیں وہ کمپیریٹیولی مشکل ہے نا، اسی میں آپ نے دیکھیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی سٹیجز بتا دی، مشکل ہے نا، کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اختیار ہے تو ہے، اور زبان سے اگر روک سکتے ہو، یعنی ڈیفرنٹ سچویشنز ہوتی ہیں نا، کہیں آپ کا کوئی آپ سے کم ہوں گے، کوئی ہو سکتا ہے آپ کے برخورداری ہو، تو زبان سے روک دو۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، تو کم از کم برائی کو برائی ضرور سمجھنا ہے، کہا دل سے برا جانو، یہ بھی ہے اس میں نا، یہ نہیں کہ جی یہ ہم بھی ایک کوئی برائی ہو جی ساری دنیا ہی کرتی ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ہو سکتا ہے اکثریت اس میں پڑی ہو، یہ کہہ دینا کہ جی اس میں کیا برائی ہے ساری دنیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ یہ جو ہے یہ اس چیز کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
ویسے اس میں ایک پوائنٹ بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو نہیں انل منکر ہے منع نہیں کر رہا، کبھی آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہ تو یہود و نصارہ اور ان کی بات ہو رہی ہے نا، ربا یہ انہوں اکثر و بیشتر پیر جو ہے نا وہ مریدوں کو حرام خوری سے منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں نذرانے پہنچتے رہنا چاہیے، وی آر لیسٹ کنسرن کہ یہ مال کہاں سے آیا، کیسے کمایا تم نے، کیا تمہارا ذریعہ ہے، ہم تک ہمارا حصہ مال پہنچتا رہے۔ وہ ایسا بھی ہے نا، کیونکہ یہ بھی بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے لوگوں نے تجاوری اور یہ بزنس اور یہ جو ہے نا لوگوں کو لگایا ہوا، اور وہ ماشاء اللہ اور وہ بہت دینے والے مل جاتے ہیں بزنس میں نا۔ ہاں ہاں اس میں نہیں، اس میں نہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اچھا جی جی ہاں مطلب معاشرے میں بہت سے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے بالکل، بہت سارا بس اللہ رحم فرمائے یار، یہ غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہی ہے۔ اچھا اگلی اب آیت مبارکہ میں یہ یہود قوم معاذ اللہ وہ یہ اللہ کے بارے میں بڑے گستاخانہ کلمے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس قسم کی بات کرنا نا، تو آیت نمبر 64 میں ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ قدر طویل آیت آپ کو لگے گی، اس میں بہت سی باتیں ایک ہی آیت میں ارشاد فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا اس کا پہلے ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، ید اللہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ مغلولہ بند ہیں، غلت یہ مغلولہ اور غلت ایک ہی روٹ ورڈ ہے مادہ، وہ بند ہوئے، ایدیہم ہاتھ ان کے، ولعنوا لعنت سے لفظ ہے مجہول بن گیا، لعنت کی گئی بما بوجہ اس کے قالو جو انہوں نے کہا، یعنی جو یہ گستاخانہ جملے انہوں نے کہے کہ ید اللہ مغلولہ، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آگے واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بلکہ یداہو دونوں ہاتھ اس کے، مبسوطتان یبسطو نہیں ہوتا، بسطہ پھیلانے کو کہتے ہیں نا، یہ اردو میں بھی کہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، بساط ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہے وہ رزق وسیع کر دیتا ہے۔ تو یہ الف نون لگ جائے نا، یہ تثنیہ بن جاتا ہے، یریدان ہاذان ہے، تو مبسوطتان ہو گیا الف نون سے، یعنی دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ کے، تو یعنی اللہ تو اپنے خزانے لوٹاتا ہے یار، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوہا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گنتی کرنا چاہو نا، قرآن میں بھی آیا ہے لا تحصوہا، تم حصار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو اللہ کی عطا کردہ۔ تو اللہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، وسیع۔ اچھا، ينفق کیف یشاء،
ینفقو انفاق سے ہے نفع کا، وہ خرچ کرتا ہے کیفا جیسے یشا وہ چاہے اللہ تعالیٰ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَلَيَزِيدَنَّ، دیکھیں لام بھی ہے اور اس میں یہ نون شد والا بھی ہے کہ ضرور ضرور وہ زیادہ سے لفظ ہے نا، یزیدن وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرم منہم ان میں سے اکثر کے، یعنی بہتوں کو ان میں سے، ماں جو انزل الیک من ربک، انزل اتارا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفرا سرکشی اور کفر میں ہی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوگا. یہ جو ہے نا ولا یزیدن، یہ اس کے ساتھ ہے طغیان و کفر، سرکشی اور کفر میں ہی اس میں نا. وہ القینا، القا ڈال دینا، اردو میں بھی القا استعمال کرتے ہیں آپ کافی. وہ القی ڈال دیے ہم نے، بینہم ان کے درمیان. اب یہ سزا کا ذکر ہے ان کی اس حرکتوں پر، کیا العداوت والبغضاء، عداوت عداوت یعنی دشمنی، بغضاء یہ سینے کا مرض، بغض عنایت وہ اناد، بغض و اناد، کفر نفاق یہ سب بغض آ گیا. کب تک کے لیے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. آگے ایک اور ان کی بری حرکت کہ وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ لڑائی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن جیسی ہی کوئی ایسی صورتحال وہ پیدا کرتے تو اطفأ اللہ، اللہ اس صورتحال کو کول ڈاؤن کر دیتا، بجھا دیتا اس کو نا. یہ بھی دیکھو یہ فساد ہی کے چکر میں رہتے تھے. کلما جب بھی، جب کبھی، اوقدو وہاں نہیں اپنے سورہ بقرہ میں پتہ، استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے کہ وہ شمع جلائی تو روشن ہو گیا. تو کہا کہ اوقدو، وقودها الناس آتا ہے نا ایندھن جلانا ہی ہے، اوقدو وہ جلاتے ہیں، نارن آگ، کس چیز کے لیے؟ للحربی، حرب لڑائی یا جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کے لیے جنگ کے لیے. تو اطفأ اللہ، اطفأ بجھا دینا، اطفأ بجھا دیتا ہے، ہا اسے کون؟ اللہ، اللہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادا فساد برپا کرنے کے لیے. واللہ لا یحب المفسدین، اور یہ فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب المفسدین وہ پسند کرتا کن کو؟ مفسدین کو. فساد سے مفسد فاعل بن گیا، فساد کرنے والا، اور یا نون لگ گیا تو جمع ہو گیا، جیسے مومنین، مسلمین ہے نا جی. تو آیت میں یہ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں نا بنی اسرائیل، معاذ اللہ یہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ ہے، کہا انہی کے ہاتھ بن جائیں، غلت ایدیہم یعنی یہ ایک پھٹکار کے طور پر ہے. اور آگے اسی لیے یہ لعنوا کا لفظ ہے کہ ان پر لعنت ہو ان کی اسی بات پر. بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما انزل الیک، جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے نا، وہ ہے تو ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، لیکن کہا کہ وہ بھی یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا ہے. ضد ہوتی ہے نا اندر کی ضد، ہٹ درمی ہے. اللہ اکبر.
دیکھیے یہ بھی ایک بڑا فینومین ہے اگر غور کریں. یہ جو ہے نا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. کس چیز سے؟ ما انزل الیک، قرآن پاک سے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، باران رحمت، بارش ہو رہی ہے، وہ ایک خوبصورت باغ پر پڑتی ہے تو گرینری دھل جائے گی، بھینی بھینی خوشبو آئے گی، آپ کو اچھا لگے گا، صاف ہو جائیں گے پتے وغیرہ. بارش کے بغیر، بارش کے ہونے سے ہے وہ منظر ہی چینج ہو جائے گا. آپ گارڈن سے باہر نکلیں تو نکلتے کوئی ڈمپ پوائنٹ ہے، بلدیہ کے نہیں ہوتے ہے کوڑا، بارش وہاں بھی پڑی لیکن وہاں پر وہ تعفن جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کے بعد جو چیز تھی اسی میں اضافہ ہو گیا. تو ان کے دلوں میں جو ہے اللہ اکبر ہے تو باران رحمت نا، قرآن اللہ کی رحمت ہے نا. اسی لیے کہا جب وہ بغض و عناد اور دل میں ہی وہ فتور بھرا ہوگا اور ہدایت لینی نہیں ہے اور یہ سوچا ہوا ہے کہ جی ہم نے نہیں مان لانا، نہ رسول کو ماننا ہے نہ کتاب کو ماننا ہے، ہم خود کفیل ہیں، ہم صحیح ہیں، تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ یہ اس طرح کہا گیا ہے. یہ اس زمین کا زرخیز ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ نہیں بات بنتی ہے نا دل میں. اللہ اکبر. تو یہ ہے، یہ دیکھیں کہا کہ ولا یزیدن اضافہ. جی سر جی جی ایسے خیال ہے جی 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 اللہ پاک کی سنت ہے، جی جی وہ لمیٹنگ فورس نہیں ہے. ہاں بالکل. ہاں بند ہے ہاں اللہ کی سنت. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل. تو یہ یعنی ان کا مزاج کی بات ہے، اور کہا کہ ان کے اس رویے، ان کرتوتوں کی وجہ سے فرمایا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت، عداوت والبغضاء وہ ڈال دی، اور وہ بھی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. تو کہا کہ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں نا، اوقد نارا للحرب، تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی زمین میں بس فساد پھیلانے کے چکر میں رہتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ، ساری سرگرمیاں یہی ہوتی ہیں کہ فساد پھیلاؤ ہیں. فساد کیا ہے ویسے؟ فساد ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ذرا پھڈے باز ہو تو بڑا فسادی ہے. اللہ کے نظام کو بگاڑنے والا وہ فسادی ہے. اللہ کا نظام ہے، پورا کائنات جو چل رہی ہے نا، پورا نظام ہے. جو اپنا اس کو خراب کرے گا بس وہ فسادی ہے. اللہ اکبر. تو یہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے جو فسادی لوگ ہیں نا، ایسے فسادیوں کو. اچھا یہ دیکھیں اس آیت میں جو یہ شروع میں الفاظ ہیں ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ ہیں، یہ یہودی یہ کہتے تھے، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا، بہت سی جگہ ہے، اور بھی سورہ بقرہ کی آیت 245 ہے نا، وہاں پر ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض بھی کیسا؟ قرضاً حسنا، قرض حسنا. تو کہا فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، ہے نا جی. تو ایسی آیات کیونکہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جاتی تھی نا، تو یہ تو دیکھو اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے خرچ کرنا ہے، اور اس کو اللہ بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے. تو معاذ اللہ یہ ذہنوں کا فطور ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یار اللہ غریب ہو گیا ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس قسم کی باتیں، ہے نا جی. یہ جو کفار مشرکین ان سے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کہا جا رہا ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے.
یہ بات بھی جو ہے نا، یہ جو کہی یہ بھی قرآن میں ہے کہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھیں، کون سی آیت پڑھیں گے آپ؟ آل عمران کی 181 پڑھیں، اللہ نے کوٹ کر دی ان کی بات کو۔ آل عمران کی 181 کہا کہ لقد سمع اللہ، بلا شبہ سن لیا اللہ نے قول الذین قالوا، ان کی یہ بات جب انہوں نے یہ کہی تھی کہ ان اللہ فقیر اور ونحن اغنیاء، کہ معاذ اللہ کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر جیسے ہو گئے ہیں، وہ قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ آگے لفظ بڑا سخت ہے اس آیت میں، کہا سنکتب ما قالوا، ہم لکھے لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ اللہ کی اس سے پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اختیار تو دیا ہے نا، جو چاہو کر سکتے ہو، جو چاہو کہہ سکتے ہو، یہ اختیار ہے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو پھر یہ جزا اور سزا ہی نہ ہوتی، پھر تو آدمی باؤنڈ ہے، جو وہ کہہ دیا وہی کرے گا، اختیار ہی کو تو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بات وہاں بھی کہی گئی۔ اچھا، تو ایک اس کی تفسیر یہ بھی ایک جگہ فرمائی کہ جب یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر نا، کچھ عرصے کے لیے معاشی تنگی دے دی، قحط وغیرہ آیا تھا۔ یہ تو ہے خیر ہسٹری کا حصہ۔ تو یہ جو وقتاً فوقتاً اللہ چھوٹے موٹے عذاب دیتا ہے، یہ اسی لیے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بجائے اس کے الٹ انہوں نے جو ہے وہ سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اللہ کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی بخل کے معنوں میں کنجوسی، اور معاذ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی بخل کا ہی معاملہ کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ حالات پیدا ہو گئے معاشی تنگی کے۔ حالانکہ کہا کہ بخل کی جو صفت ہے وہ تو خود ان کی ایک مشہور و معروف صفت ہے، یہود و نصارہ ہیں۔ آگے کہا نا کہ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اصل میں، اور غلت ایدیہم، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ تو یہ بات جو ہے اس آیت مبارکہ میں، اور یہ اگر ایسی سزا اور عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے وہ قوم کی بد کرداریاں اور ان کی یہ سرکشی، بغاوت اور گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ کی